ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محبت کے پھول تقسیم کرنے والوں کے دامن کبھی خوشیوں سے خالی نہیں ہوتے، اور انسان کے اخلاق کا اچھا ہونا ہی اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں رحم اور سوچ میں سچائی ہو، ایسے انسان کا وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ ہمارا معاشرہ اس قدر افراتفری کا شکار ہو چکا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہیں کہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ انسان کا یہ عمل اللہ کی مخلوق کے لیے وبال جان بن رہا ہے۔ وہ معاشرے کے اندر فتنہ و فساد پھیلا رہا ہے، دہشت گردی سے معصوم انسانی جانوں سے کھیلتا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہوئے مخلوق خدا کے لیے آسانیوں کو سامان کرنے کی ضرورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ سمندر کی طرح رواں دواں رہتی ہے۔ اس کی تہہ میں کئی طوفان شور برپا کرتے رہتے ہیں، مگر سطح پرسکون کی چادر بچھی رہتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کچھ شریر موجیں درد موسم کے ہبس زدہ ماحول سے برہم ہو کر بغاوت پر اتر آتی ہیں۔ وہ اپنے دائرہ کار یعنی کناروں سے باہر نکل کر ساحل کی خشک زمین سے بغلگیر ہو کر اسے بھی سیراب کر دیتی ہیں۔ جذبات کا غبار ہوا ہوتی ہی واپس لوٹ آتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پلک جھپکنے کے اس ہلچل میں منظرنامے سے بہت کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ کائنات کے ہر منظر کے باطن میں گہری دانش پنہا ہے۔ سوچ کی تار کائنات کے باطن سے جڑ جائے تو سمندر میں مخفی اسرار اور خزانے سطح پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کائنات اور انسان کی دھڑکن ایک لے پر رقص کرنے لگتی ہے۔ زندگی کے تسلسل میں اشیاء اور مناظر تبدیل ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ فطرت کے دامن میں کوئی کوڑے دان نہیں۔ ہر شے ایک مخصوص وقت میں چکر کاٹ کر نئے سرے سے نئی صورت لے کر سامنے آتی ہے۔ درخت کی خشک ٹہنیوں سے نئے بیج نمودار ہوتے ہیں اور پتے ان بیجوں کے لیے کھاد بن کر ان کی افزائش کو ممکن بناتے ہیں۔ حتیٰ کہ پھول سے نکل کر خوشبو بھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مثبت کیمیکل سے ہوا کی تطہیر کر کے اسے سانس لینے کے قابل بنا کر وجود کے خلیوں کو معطر کرتی ہے۔ تمام صاحب بصیرت دانشور اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات میں مکمل موت وجود نہیں رکھتی، بلکہ انتقال کا سلسلہ جاری ہے۔ زندگی کے مختلف درجے ہیں، ہر لمحے کے ساتھ ترقی کا سفر جڑا ہوا ہے۔ جو بظاہر تنزلی نظر آتی ہے وہ بھی حقیقتاً ترقی ہی کی صورت ہے۔ اعلیٰ شکل میں ڈھلنے کے لیے ادنا کو اپنی پہلی صورت قربان کرنا پڑتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر شے اپنا روپ بدلتی ہے اور اپنے پہلے محدود دائرے سے نکل کر وسیع احاطے میں بسیرا کرتی ہے۔ خوشی کی تلاش دراصل زندگی کی تلاش ہے۔ خوشی سکون کے درخت کی کونپل ہے۔ خوشی بظاہر ایک وقتی کیفیت کا نام ہے جو عام طور پر ہمیں مقاصد کی کامیابی یا کسی بھی وقت میں اٹھائے گئے غموں، دکھوں، الم یا جدائی کی سرمایہ کاری کے نتیجے میں صلے کے طور پر ملتی ہے۔ لیکن اس کے اثرات ماحول اور شخصیت پر کچھ اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہی بدل جاتے ہیں۔ وہ معاشرے جو خوشی کی تلاش رکھتے ہیں، خوشی کے معیارات انسانی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے خوشیاں فراہم کرنے کے ذرائع مہیا کرتے ہیں، وہ دراصل زندگی بنانے کے عمل کو ہموار اور آسانیوں سے حاصل کردہ خوشیوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ مساوی مفادات کی خوشی ہر کسی کو قبول ہوتی ہے اور روحانی فوائد کے شعور کسی کسی کو خوشی بخشتا ہے۔ درسگاہیں، لائبریریاں، اسپتال، ادارے، عوام کی بنیادی سہولیات سے مزین زندگی، معاشرے میں امن، صفائی اور روزگار، غرض کی یہ سب اکنامک ایکٹیویٹی وہ بڑی بڑی خوشیاں ہیں جو حکمران طبقے کی دلچسپی کی خوشی سے جوڑی جا سکتے ہیں، اور معاشرے کی خوشیاں امداد بامی، گرد و نواح کا صاف اور صحت مندانہ ماحول، اتحاد و اتفاق، خیر و شر کا شعور، ذوق انسان، جمالیات، تعلیم و شعور اور فلاح و بھلائی سے وابستہ ہوتی ہے۔ لہٰذا خود کو، اپنے بچوں اور اپنی زندگی سے وابستہ لوگوں کو صرف یہی سکھائیے کہ ہمیں دوسروں کی خوشی کا احترام کرنا چاہیے، اور اپنی خوشی کی تازگی دیر پا رکھنے کے لیے خود کو پرسکون رکھیے۔ وہ معاشرے جو دوسروں کی خوشیاں چھینتے ہیں، ان کے لوگوں کی اپنی خوشیاں چھین جاتی ہیں۔ خوشیوں کے انفرادی تصور کو بہتر سے بہترین معیار پر لا کر اور محروم طبقات کی خوشیوں کا احساس کر کے ہمیں خوشیوں کے پھول کھلانے ہیں۔ بس یہی خوشی کی کہانی ہے۔ وما علینا